کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، قائم ہو گئے مضبوطی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے اور فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اس جنت کی بشارت، اس جنت کی خوشخبری تم لے لو جس کا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، مرتے دم تک اس پر ڈٹے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف کا موقع ہوگا، نہ کوئی غم کا اور کوئی رنج کا موقع ان کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گی، جن کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ تلا عمر رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ منبر پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تلاوت کر لیا تو اس کے بعد فرمایا استقاموا واللہ بطاعتہ فلم یرغوا روغان الثعلب، کہ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھائی کہ استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر، اس کی فرما برداری پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، مرتے دم تک اس پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ اللہ کے وہ استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ فلم یرغوا روغان الثعلب، اور لومڑی کی طرح کبھی ادھر نہیں جاتے کبھی ادھر نہیں جاتے، ایک راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی دین پر، شریعت پر، اس کی اطاعت پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہنا یہ ہدایت اور استقامت ہے، اور ادھر ادھر پھرنا یہ عدم استقامت اور ضلالت و گمراہی ہے، کیونکہ کامیابی اور کامرانی، نجات اور فلاح و بہبودی استقامت کے اندر ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب و کامران اور سعادت مند نہیں ہے جو جذباتی طور پر کبھی دین کو اختیار کر لیتا ہے اور کبھی دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جذباتی طور پر دین کے اندر آ گیا اور پھر چھوڑ دیا،
ایمان کی لہر دوڑی تو نمازیں شروع کر دی، نمازیں پڑھنے لگا، اور غلبہ نفاق ہوا تو نمازیں چھوڑ دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو دین کی طرف مکمل طور پر مائل ہو گئے، ٹوپی بھی نظر آنے لگی سر پر، مسجد میں بھی نظر آنے لگے، نمازیں بھی پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگے، قیام اللیل بھی کرنے لگے، تراویح بھی پڑھی، پورے طور پر دین کی طرف مائل ہو گئے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا کہ دین سے ایسا راہ فرار اختیار کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی مسجد کا دروازہ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کہاں گئی ٹوپی، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے قرآن کی تلاوتیں، کہاں گیا قیام اللیل، کہاں گئے صدقہ و خیرات، ساری چیزیں گول ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے ایک مہینے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کو فرض کیا تھا، ایک مہینے کے لیے اللہ نے دین پر اختیار کر، دین پر جمے رہنے، ڈٹے رہنے کو کہا تھا، ایک مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا تھا کہ تم ایک مہینے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا، اور ویسے ہی تم بھی شیطان کی طرح تم بھی جیل سے رہا ہو جاؤ گے۔ جیسے شیطان رہا ہو جاتا، انسان بھی ویسا ہی سمجھتا ہے کہ جیسے ہی عید کا دن آیا، چاند رات ہوئی، ہم بھی آزاد ہو گئے، بیریوں میں بندھے ہوئے تھے اب نکل گئے، استقامت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ پھر نمازیں دیکھ لیجئے، پھر دیکھ لیجئے قرآن کی تلاوتیں، تراویح کی نماز جیسے جیسے روز بروز آگے بڑھتی جاتی ہے، لوگوں کی تعداد ویسے ویسے مسجدوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بازاروں میں لوگوں کی تعداد ویسے ویسے بڑھتی چلی جاتی ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بازار فل ہو جاتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ صبح ہو کر اپنے اسٹیٹس میں لگائیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پتہ نہیں نماز کدھر گئی، قرآن کی تلاوت کدھر گیا، صیام و سیام کدھر گئے، تقویٰ کدھر گیا، پرہیزگاری کدھر گئی، پتہ ہی نہیں۔ اسٹیٹس میں ربنا آتینا لگانے سے اللہ جہنم سے نہیں بچا لے گا، زندگی میں تمہارے تقویٰ ہونا ضروری ہے، زندگی میں آپ کی استقامت ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کا ثواب آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ اس پر مستقیم ہوں گے، اس پر قائم و دائم رہیں گے۔ یہ کامیابی نہیں، کامرانی نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو ہم داڑھی بڑھا لیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ گیا تو ہم شیونگ کرا لیے، اپنی جلوت، اپنی خلوت، اپنی شکل و صورت، حجامت ایسا بنایا کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آنے لگے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا کہ مجسمہ یہودیت و نصرانیت بن کے ظاہر ہو گئے۔ یہ کامیابی کامرانی نہیں ہے، یہ نجات والی راہ نہیں ہے، یہ عمل آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا، یہ اعمال آپ کو نجات نہیں دلا سکتے، یہ اعمال آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ راتوں کے ٹکڑوں کی طرح فتنے جو نمودار ہونے والے ہیں، اس فتنے کے نمودار ہونے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو،
جلدی عمل کرنے میں کرو، اس سے پہلے کہ فتنہ رونما ہو جائے، کیونکہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا تو انسان کے ایمان کی حالت، اس کا اسٹیٹس، اس کے ایمان کا جو درجہ ہوگا وہ اتنا گر جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ یصبح الرجل مومنا، صبح میں انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کافر ہوگا، شام کو مومن، شام کو کافر، صبح کو مومن، اس کے ایمان کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اب ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، صبح انہوں نے کس حالت میں کی؟ کفر کی حالت میں کی۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی نہیں صبح کی، فجر کی، انہوں نے صبح کس حالت میں کی؟ کفر کی حالت میں کی۔ اگر آپ کی موت اس حالت میں آ گئی تو آپ کفر پہ مریں گے، دین پہ نہیں مریں گے، اسلام پہ آپ کی موت نہیں ہوگی۔ لہذا استقامت انتہائی ضروری ہے ایمان کے اندر، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، تلاوت کے اندر، ہر عمل میں استقامت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اگر استقامت نہیں ہے تو سارے رمضان میں کیے گئے عبادت آپ کی رائے گاہ اور برباد ہے۔ اگر آپ عید کی نماز کے بعد ظہر میں نظر نہیں آتے، عصر میں نظر نہیں آتے، مغرب اور عشاء اور فجر میں نظر نہیں آتے، قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر رہے ہیں، بے ڈنگی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، آپ کی ریاضتیں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کا گناہوں سے دور ہو جانا، گناہوں سے اسے نفرت ہو جانا اور نیکی اور بھلائی کے کاموں سے اسے محبت ہو جانا، عبادت کی طرف آ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ اور اگر نہیں آپ آ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی، آپ کی عبادتوں میں کہیں نہ کہیں کمی تھی، آپ کی نیتوں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی تھی، کھوٹ تھا، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے استقامت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے، ڈٹ جائیے۔ یہ موضوع انتخاب کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین سے جیسا لگتا ہے کہ دین ایک ہی مہینہ کے لیے تھا، نکل جاتے ہیں دین سے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم وہی مسلمان ہیں جو رمضان کا چاند دیکھ کر مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، اور وہی مسلمان ہم بھی ہیں جو عید الفطر کا چاند دیکھ کر مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں۔ ایک چاند دیکھ کر پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر پوری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا رویہ، جبکہ رمضان آتا ہی اسی لیے ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں زندگی گزار رہے تھے اور جو عبادتیں ہم کر رہے تھے، جس شیڈیول کے ساتھ ہماری زندگی چل رہی تھی، 11 مہینہ آگے کے جو 11 مہینہ ہیں وہ بھی 11 مہینہ اسی طریقے سے چلنے چاہیے۔ اس لیے رمضان اللہ ہمیں دیتا ہے، اس کے بعد بھی وہی حالت انسان کی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی عبادتوں کا، ایسی ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں جس میں استقامت نہ ہو۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ جم جانے کو، ڈٹ جانے کو، قائم ہو جانے کو، کوئی آپ کو ہلا نہ سکے، آپ کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ کر سکے، آپ ڈٹ گئے، آپ کو نہیں ہلا سکتا۔ آپ کے ایمان میں استقامت ہو، عقیدے میں استقامت ہو، فکر و نظر میں استقامت ہو، عبادت میں استقامت ہو، ریاضت میں استقامت ہو، جذبہ احساسات میں، جذبات میں استقامت ہو، آپ کے دینداری میں استقامت ہو،
بندگی میں استقامت ہو، اطاعت میں استقامت ہو، خشیت الہی میں استقامت ہو، ہر تقوی میں، پرہیزگاری میں استقامت ہو، تمام چیزوں میں استقامت ہونا ضروری، تب جا کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسے اور توکل میں استقامت ہو، اور غیر اللہ سے بیزاری میں استقامت ہو، کہ غیر اللہ سے ہم بیزار ہو گئے ہیں، اپنے رب کی طرف آ گئے ہیں، پلٹ آئے ہیں ہم اپنے رب کی طرف۔ جی معافی ایسے ہی نہیں ملتی، مغفرت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو نے گناہ کر لیا ہے، جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے تجھے لوٹ کر میرے طرف آنا پڑے گا، پہلے میری طرف آنا ہوگا، اور میری طرف آ گئے تو پھر پلٹ کے میری طرف سے جانا نہیں ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جانوں پر ظلم جس نے کر لیا ہے وہ میرے بندے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ گنہگار میرے بندے ہیں۔ ھذا اعظم الشرف، یہ شرف اور فخر کی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگار کو بھی اللہ یا کہہ کر اور اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا، کہ یا عبادی، یا کہہ کر کسے پکارا جاتا ہے؟ جو آپ کے مخالف جانب میں جا رہا ہو اس کو پکارتے ہیں یا کر کے۔ تو انسان اللہ کے مخالف جانب جا رہا، اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے پر جا رہا، گناہوں کے راستے پر جا رہا، اللہ کو چھوڑ کر شیطانی راستے پر جا رہا۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، اگر ظلم ہو گیا ہے، ظلم کر چکے اپنی جانوں پر، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ 99 حصہ میں نے اپنی رحمت کا اپنے پاس رکھا ہوا، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس اس لیے نہیں ہونا ہے کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمام گناہ بخش دوں گا۔ اور ذنوب اللہ نے کہا تمام گناہ، یہ کافی تھا کہنا، لیکن اللہ نے آگے جمیعہ کا لفظ لایا، کوئی گناہ نہیں بچے گا، تمام کے تمام گناہ میں بخش دوں گا۔ اس لیے بخش دوں گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ میں بہت غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن شرط اللہ نے رکھی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، شرط یہ ہے کہ تمہیں پلٹ کر میرے طرف آنا ہوگا، ٹو ریٹرن، میری طرف پلٹنا ہوگا، میری طرف آنا ہوگا پلٹ کے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف دوڑو، بھاگو دوڑ کے اپنے رب کی طرف، کیونکہ امن و امان اور سکون اور اطمینان، کامیابی اور کامرانی، فلاح و نجات رب کی طرف پلٹنے میں ہے، اس کی طرف آنے میں ہے، اس کے راستے پر چلنے میں، اور اس کی طرف آ گئے تو پھر اس کی طرف سے دوسری طرف واپس نہیں جانا، نہیں جانا۔ رمضان میں رب کی طرف آ جاتے ہو، رب نے بلایا آ گئے تو اس پر جم جانا ہے، پھر واپس لوٹ کے دوسری طرف نہیں جانا ہے۔ ہم آ گئے رب کی طرف کہ اے رب تو نے بلایا، ہم آ گئے، ہم نماز بھی پڑھنے لگے ہیں، ہم روزہ بھی رکھنے لگے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دینے لگے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرنے لگے ہیں، تلاوت کلام بھی کرنے لگے ہیں، قیام اللیل بھی کرنے لگے ہیں، لہٰذا اب ہم لوٹ کر تیری طرف آ گئے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، تو لہٰذا اب ہم ادھر سے پلٹ کر دوبارہ ادھر نہیں جائیں گے۔ یہ مقصد ہے، یہ استقامت ہے۔ اور انسان اگر پلٹ کر چلا گیا، استقامت باقی کہاں رہی؟ نہیں باقی رہی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستقامت کلمۃ جامعۃ آخذۃ بجامع الدین، کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو دین کے تمام شعبوں کو مشتمل ہے، اس میں دین کے تمام پہلو جو ہیں، تمام گوشے دین کے اس کے اندر شامل ہیں، کہ ہر عمل میں استقامت ہونا چاہیے مکمل طور پر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دین میں تھوڑے سے داخل ہو جاؤ، دین کے ایک پہلو پر عمل کرو، دوسرے پہلو کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں
تھوڑا داخل نہیں ہونا ہے، اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو چونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے، اور مکمل داخل ہونا ہے تو مرتے دم تک اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، کبھی دین کی طرف آ گئے، کبھی دین کو چھوڑ دیے، کبھی من کیا تو نمازیں پڑھ لی، کبھی من کیا تو نماز چھوڑ دی، من کیا تو قرآن کی تلاوت کی، من کیا تو چھوڑ دیا۔ بس رمضان کا مہینہ آئے گا تو 2 ختم، 4 ختم، 5 ختم کی ریس لگائیں گے کہ تم نے کتنا ختم کیا، تم نے کتنا ختم کیا۔ اور رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو جزدان میں لپیٹ کے اس طریقے سے رکھیں گے کہ کبھی اس جزدان کے اوپر پڑنے والے گرد و غبار کو جھاڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ ایسا معاملہ ہمارا سوتیلا رویہ قرآن کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ اللہ کے ہے۔ ایسا دین نہیں چلنے والا اللہ کیا، ایسی عبادتیں نہیں چلنے والی ہیں۔ عبادتیں وہی چلیں گی جس میں استقامت ہوگا، جس میں پائیداری ہوگی، جس کے اندر استحکام ہوگا، جس کے اندر مضبوطی ہوگی، جس پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں گے، عبادت وہی چلے گی، اس کے علاوہ دوسری عبادت نہیں چلنے والی۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے قل لی فی الاسلام قولا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، استفسار کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر جم جا، ڈٹ جا، اسی پر قائم رہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس آیت کی، اس حدیث کے اندر 2 جامع لفظ استعمال کیے گئے، 2 جامع لفظ، 2، ایک ایمان، دوسرا استقامت۔ یہ بظاہر 2 الفاظ ہیں لیکن دراصل یہ ایک ہی حقیقت کی 2 مختلف تعبیریں، کہ ایمان یہ دعویٰ ہے تو استقامت اس دعوے پر دلیل ہے۔ آپ ایمان لائے تو یہ دلیل ہے استقامت کی، آپ اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے کہ آپ کا ایمان ٹھیک ہے۔ ایمان اللہ کے لیے حوالگی، اللہ رب العزت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینے کے، اور اللہ کے لیے ہر کچھ کا اقرار ہے۔ تو استقامت اس کا مظہر ہے، اس کا حقیقی مظہر ہے استقامت۔ ایمان دین کی اساس ہے تو استقامت مومن کا وقار ہے۔ یاد رکھیے، ایمان دین کو، عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے، اس کے لیے مخلص ہونے کا نام ہے، تو استقامت اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ لہٰذا انسان جب ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا، اللہ کو رب مانا، تو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اس پر عائد ہوتی ہے، مرتے دم تک اس پر وہ قائم رہے، تبھی جا کے کامیابی اور کامرانی اسے مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہمارے جو صبح و شام کی عبادتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت قبول کرے گا، شرط کہ اس پر آپ جمے رہیں، ہمیشہ قائم رہیں۔ ایک دن آپ اپنے آفس جائیں اور پھر 5 دن نہیں جائیں تو آفس والا آپ کو رکھے گا، بینک والا آپ کو رکھے گا، کسی کمپنی والا آپ کو رکھے گا، دوسرے دن دھکا مار کے بھگا دے گا کہ اس کے نوکری میں تو استحکام ہے یہ نہیں ہے، 1 دن آتا ہے 5 دن نہیں آتا۔ لیکن ہمارا رب
ہم ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے آتے ہیں، سال میں پڑھنے آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف عید کی پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھاٹ کی پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو مر گیا اس کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب بھگاتا ہے مسجد میں آتے ہیں تو؟ نہیں بھگاتا، ہمارا رب نہیں بھگاتا ہمیں، چاہے ہم ہفتے میں ایک بار آئیں، چاہے سال میں ایک بار آئیں، یا پھر کسی کے مرنے پر جنازہ پڑھ لیں، ہمارا رب نہیں بھگاتا۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے ہم جو عبادت کریں گے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مستقل عبادت نہیں کر رہے، عبادت چھوڑ چھاڑ کے کر رہے ہیں، اور عبادت چھوڑ چھاڑ کے کرنے کا نام نہیں، استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کرنے کا نام۔ نماز صرف رمضان میں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہوتا ہے، یہ ہر بات آدمی جانتا ہے۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب صرف رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا رب دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ہر گناہ سے بچ جائیں اور رمضان کے بعد کلم کلا ہر گناہ کرے، اللہ نہیں دیکھ رہا نا، اللہ رمضان میں بھی دیکھتا ہے اور رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ پر فوری پکڑ نہیں کرتا، چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کیا ہوا، اسی وجہ سے وہ آپ کی فوری طور پر آپ کے گناہوں کی فوری سزا نہیں دیتا، آپ کو مہلت دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، سدھر کے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اور یہ مہلت موت تک اللہ دیتا ہے، اس کے بعد پھر مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آخر وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، عام دنوں میں مسجدیں خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں مسجدوں میں ایک صف آدمی نہیں رہتے، اور دیکھ لیجئے جمعہ کے دن پوری مسجد بھری رہتی ہے، ہر مسجد کے یہی حالت ہے، ہر جگہ کی یہی حالت۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل کو ٹٹولیے، کہیں اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کی تعظیم، اس کی کبریائی ہمارے دلوں سے نکل تو نہیں گئی؟ یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی کبریائی کا دل سے نکل جانا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان بے خوف ہو گیا، بے خوف ہو گیا۔ ڈر اس کو اللہ کا رہا نہیں، کیونکہ اس کی کبریائی اس کے دل سے نکل۔ جسے انسان جتنا زیادہ عظیم سمجھتا ہے، عظمت والا سمجھتا ہے، اس سے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ ایک پی ایم آپ کے سامنے آ جائے، ایک سی ایم آ جائے، تو آپ اس سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا عزت اس کو دیتے ہیں، کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی آنریبل پوسٹ پر ہے، بہت ہائی پوسٹ پر ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی تعظیم آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو سپریم ہے، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، اس سے نہ ڈرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعظیم دل سے نکل گئی، اس کی عظمت کو آپ بھول چکے ہیں کہ اس رب نے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو یہ زندگی دی، جس نے آپ کو یہ مہلت دی کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے پائے، رمضان کے روزے رکھے، پھر اللہ کو ہی دھوکہ دینا، چکما دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چاند نکلا عید الفطر کا، کل ہو کے غائب ہو گئے۔ یہ ہرگز نہیں کرنا، کبھی مت کیجیے گا ایسا، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد پھر یاد رکھیے آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ انسان کے راستے میں، استقامت کے راستے میں 2 چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں، ایک انسان کی خارجی پریشانی، دوسری اندرونی پریشانی۔ خارجی پریشانی دوست ہیں، احباب ہیں، گھر بار ہے، بازار ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے چکر میں انسان اپنے دین پر قائم نہیں رہتا۔ اور اندرونی پریشانی، انسان اپنی خواہشات کا اسیر، قیدی اور غلام بن جاتا ہے، شیطانی وسوسوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے استقامت کی راہ میں اس کی جو ہوائے نفس ہے وہ اسے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا غلام بنا، اپنا معبود بنا لیا ہو، اس کا قیدی، اسیر اور غلام وہ بن گیا ہو، افانت تکون علیہ وکیلا، اب اس کا کوئی کارساز نہیں ہے،
کوئی کارساز اس کا نہیں ہے۔ لہٰذا نفس کے غلام نہ بنے، نفس کے بندے نہ بنے، نفس کے اسیر قیدی نہ بنے، نفس کی چاہت پہ چلنے والے نہ بنے، بلکہ اللہ کے بندے بنے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، ہمیں نفسانی خواہشات کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بہت رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ وہ ہمارے ہر گناہ کو، ہماری ہر غلطیوں کو، ہماری ہر خطاؤں کو بخش دینے والا ہے، مہربان ہے۔ مسلمانوں، بس اللہ رب العزت ایک چیز ہم سے مانگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے بندے بن کر رہیے، کیونکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور حقیقی مسلمانی یہی ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں، ہمیشہ قائم رہیں، دین کو اختیار کریں تو قیامت تک کے لیے اختیار کریں، اور ذرہ برابر بھی اس سے ہٹنے کی کوشش نہ کرے، چاہے دنیا میں ہمارے ساتھ کیسا بھی معاملہ پیش آ جائے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، بڑی بڑی مخالفتیں ہوں، ظلم ہو، جوڑ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی دعا اللہ سے کرتے رہیں۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، مضبوطی سے اس پر جما کے رکھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا ہونے نہیں دے گا، اسے مضبوط کر دے گا۔ اب نمازیں پڑھنے نہیں آؤ گے، 17 رکعتوں میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں بولو گے تو کیسے استقامت تمہارے عمل میں آئے گی؟ تمہاری عبادتوں میں استقامت کیسے پیدا ہو؟ یہ دعا جب تک نہیں مانگو گے تب تک ملے گا کیسے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ استقامت فی الدین ضروری ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، نجات ہے، فلاح و بہبودی کا راز مضمر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔